الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بے شک ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر درود پاک پڑھنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایسا ہی ایک شخص تھا، اس کے دل میں بڑی خواہش تھی، تڑپتا تھا، مچلتا تھا، اور ہر وقت دل میں یہ آرزو رکھتا تھا کہ کسی رات کرم ہو جائے اور اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میری یہ بڑی تمنا ہے، میری دیرینہ آرزو ہے، میری سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ مجھے خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضور مجھے آپ کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کوئی نسخہ عطا فرمائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا بتائیں کہ مجھ پر کرم ہو جائے اور میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ تو اس کے یہ جذبات سن کر اس کے پیر صاحب نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ ایسا ہے کہ میں جو تمہیں کہوں گا تمہیں وہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے عرض کی، حضور بے شک آپ جو حکم ارشاد فرمائیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے میرے گھر میں تمہارے لیے کھانے کی کل دعوت ہے، تم کل رات کو میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کروں گا، اور تم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آج سارا دن اور کل شام تک، بلکہ پرسوں صبح تک تم نے پانی نہیں پینا۔ آج سارا دن، کل شام تک اور پرسوں صبح تک تم نے پانی نہیں پینا۔ پانی کے علاوہ جو چیز تم چاہو وہ کھا سکتے ہو، لیکن تم نے پانی نہیں پینا۔ اس نے عرض کیا، حضور جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور پھر ویسے ہی ہوا، وہ سارا دن گزار دیا۔ اگلا دن شام تک اس نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا، پیاس سے تڑپتا رہا، مچلتا رہا، دل دماغ اور نفس کہتا پانی پیو، لیکن وہ کہتا نہیں، مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا وظیفہ ملے گا، مجھے طریقہ پتہ چل جائے گا کہ کیسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اگلے دن گزار کر وہ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں شام کو ان کے گھر حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے اس کے لیے پرتکلف کھانے کا، مرغن کھانے کا اہتمام کیا اور کھانا کھلایا، اور اس کو پتہ تھا مرید کو کہ کھانا کھانے کے بعد بھی میں نے پانی نہیں پینا، کیونکہ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ پرسوں صبح تک تم نے پانی نہیں پینا۔ پھر پیر صاحب نے کھانا کھلانے کے بعد مرید سے کہا کہ اب جاؤ اور جا کر سو جاؤ، صبح فجر کے بعد مجھ سے آ کر ملنا۔ اب وہ شخص گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب مرغن غذا بندے نے کھا لی تو پیاس کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ رات کو تم نے خواب میں کون سے مناظر دیکھے ہیں؟ اس نے عرض کی، حضور میں تو ساری رات پانی ہی پانی دیکھتا رہا، کبھی نہریں دیکھتا، کبھی چشمے دیکھتا، کبھی دریا دیکھتا، کبھی سمندر دیکھتا، کبھی چشموں کا پانی دیکھتا، کبھی نہریں خواب میں آتی، بس حضور میں تو پانی ہی پانی دیکھتا رہا۔ یہ سن کر اس کے پیر و مرشد نے کہا، بیٹا دیکھو، جس چیز کی طلب بندے کے دل میں شدت اختیار کر دیتی ہے تو بندہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہر وقت اس چیز کا تصور بندے کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ دیکھو تم پیاسے تھے، ہر وقت تمہارے دل میں پانی کی بات ہوتی تھی، دن ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی تمہیں پانی کا خیال آیا اور تمہیں خواب بھی پانی کے آئے۔ کیا تھی اس کی وجہ؟ کیا تھی؟ کیونکہ تمہارے دل میں پیاس کی شدت تھی، پانی کی چاہت تمہارے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسی وجہ سے جب چاہت بہت زیادہ بڑھ گئی، تم پانی کے لیے بے قرار ہو گئے، تو تم نے خواب میں بھی پانی کو دیکھا۔ میں بیٹا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بھی اسی طرح بے قرار ہو جاؤ، اور شدت کے ساتھ تمہارے دل میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہر وقت تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ کرم ہو جائے اور حضور کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ جب اس طرح تڑپ کر شدت کے ساتھ
تم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے طلبگار بنو گے تو کرم ہوگا، اور تم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں آج ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے، ابھی جو میں بتا رہا ہوں مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں آج ہماری بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم پر بھی کرم ہو اور ہم بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جائیں، لیکن مجھے یہ بتائیں ہمارے دل میں یہ طلب تو ہے، یہ خواہش تو ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لوازمات کو پورا کیا ہے؟ دیکھیں جو شخص بد نگاہی کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے؟ وہ کرم فرما دیں اور بات ہے، لیکن ایک خود بتائیں کہ کیا میں اگر بد نگاہی کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہوں، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہوں، کیا میرا ذہن، میرا ضمیر تسلیم کرے گا اس بات کو کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو؟ کیا میں اپنی ان گندی آنکھوں کے ساتھ حضور کی زیارت کا طلبگار ہوں؟ یہ تو الٹا اپنے نفس کو جھنجھوڑنا چاہیے، نفس کو ڈانٹنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھئی تو کس بات کا طلبگار ہے؟ تو ہے تو اتنا گناہگار، بدکار اور سیاہکار، اور تو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والا، اور تو چاہتا ہے کہ تجھے ان گناہگار آنکھوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پھر زیارت کے طلبگار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہم سنتوں کے عامل نہیں، ہم حضور کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے، حضور کی سنتوں پر نہیں چلتے، پھر ہم درود پاک کی کثرت نہیں کرتے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، سنتوں کے عامل کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کثرت سے کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہم کتنا حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کثرت سے پڑھنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت حضور کا تصور قائم رہتا ہے نا۔ ہم ایسا کون سا کام کرتے ہیں؟ اچھا پھر ویسے اصول تو یہ ہے، بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر رات اس نیت کے ساتھ سویا جائے کہ شاید آج مجھ پر کرم ہو جائے اور آج میں حضور کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ ہر رات یہ کرم ہو، بندہ غسل کر کے سوئے یا کم از کم وضو کر کے مسواک پاس رکھ کر اپنے بستر کو معطر کر کے، اپنے لباس کو معطر کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئے کہ شاید آج کرم ہو جائے اور میں حضور کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ اب ایک نسخہ، ایک بڑا بہترین میں عرض کرتا ہوں، ایک طریقہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو صلی اللہ علی محمد النبی الامی، اس درود پاک کو 1000 مرتبہ روز جمعہ پڑھ لے تو اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی، یا وہ جنت میں اپنا مرتبہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلے جمعہ کرم نہ ہو تو 5 جمعے تک مسلسل پڑھے، کرم ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کثرت سے ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔